اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا 3 بچوں نے کلام کیا، ایام شیخ والی 3 بچوں نے کلام کیا حضرات۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد 3 دن کی عمر میں کلام کیا، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ 3 دن کی عمر میں آپ نے کلام فرمایا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، دوسرے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بچہ جو آپ کے اشارے پر جس بچے نے کلام کیا تھا، واقعہ بڑا طویل ہے مگر میں آپ کو بالکل شارٹ میں سنائے دیتا ہوں۔ حضرات بنی اسرائیل میں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ولی کامل تھے، آپ نے ایک عبادت خانہ تعمیر فرما لیا تھا، کچا عبادت خانہ، اس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر لوگوں کا حاسدین کا حسد بڑھتا گیا اور ایک عورت نے آ کر کہا اگر تم چاہو تو میں ان پر الزام لگا کر ان کی عزت کو خاک میں ملا دوں۔ ایک فاحشہ عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو حضرت جنید کے سامنے پیش کیا، توجہ چاہوں گا، حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، مگر اللہ کا ولی کبھی بدنگاہی کر سکتا ہے، کبھی اللہ کا ولی کسی غیر محرم کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے نظر التفات نہیں فرمائی، بہت اس نے کوشش کی مگر حضرت جنید نے اس کی طرف کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرات اس نے کیا کام کیا کہ ایک چرواہے سے منہ کالا کیا، وہ چرواہا آپ کی عبادت خانے میں جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہیں قیام کرتا تھا، تو اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا اور منہ کالا کرنے کے بعد 9 مہینے کے بعد جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس نے شور مچا دیا یہ بچہ جریج کا ہے، یہ مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرات محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مارنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے، آپ کو ستانے لگے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ تو تمام بستی والوں نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ عورت دعویٰ کرتی ہے تمہارا بچہ ہے۔ حضرت جریج نے اسی وقت ارشاد فرمایا میں نہیں، تم نہیں، یہ بچہ ہی فیصلہ کرے گا کہ تو کس کا ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا بتا تو کس کا ہے؟ تو اس بچے نے کلام کرنا شروع کر دیا اور وہ بچہ کہنے لگا یہ میری ماں بہتان لگا رہی ہے، یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں جریج کا نہیں ہوں، ایک چرواہے کے ساتھ میری ماں نے منہ کالا کیا ہے، میں اس کا ہوں۔ سبحان اللہ، جو اللہ والوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو اللہ والوں پر بہتان اور تہمت لگاتے ہیں، پروردگار انہیں دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر، اللہ کے ولی کے اشارے پر وہ بچے نے کلام کیا، مگر ایک بات اور یہاں پر جو پیغام ہے وہ ضروری دینا میں چاہتا ہوں، آخر یہ نمبر کیوں آیا تھا؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے، لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیوں کیا تھا؟ آخر انہیں کیوں مارا توڑا تھا؟ اس کی بھی وجہ حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ نے آواز دی اے جریج میرے پاس آؤ، ادھر والدہ کی آواز آئی، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ ادھر تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ادھر والدہ آواز دے رہی ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی نفل نماز ادا کر رہا ہو اور اگر اس کی والدہ آواز دے تو نیت توڑ کر والدہ کی بات سنی جائے گی۔ فرض نماز میں یہ حکم نہیں ہے، نفل نماز میں یہ حکم ہے۔ حضرت جریج کو پھر آواز دی گئی مگر آپ نے پھر جو ہے اگنور کر دیا، بات کو ٹال دیا۔ تیسری آواز دی ان کی والدہ نے، پھر عبادت کر رہے تھے، جواب نہ دیا تو والدہ کی زبان سے یہ بددعا نکلی تھی اے پروردگار جریج کو جب تک موت نہ آئے، جب تک یہ کسی
عائشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ ماں نے کہا تھا اللہ اکبر، حضرات ماں کی بد دعا اس طرح ہوتی ہے جیسے نبی کی بد دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے، اور ماں کی دعا بھی ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ماں کی بد دعا سے بچو، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کے یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ماں کی دعا جسے مل جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرات تیسرے بچے کا ذکر فرمایا گیا۔ تیسرا کون سا بچہ؟ کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہٹا کٹا ادھر سے گزرا، تو ماں نے کہا پروردگار تو میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی بنا دینا جیسے یہ نوجوان ہے، اس کو ایسے ہی بنا دینا۔ اس بچے نے دودھ پینا بند کر دیا اور فوراً کہنے لگا ہے پروردگار تو مجھے اس نوجوان کی طرح مت بنانا۔ سبحان اللہ بولو، اے پروردگار مجھے اس نوجوان کی طرح مت بنانا۔ اتنی دیر میں دیکھا ایک لڑکی کو مارتے پیٹتے لے جا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے اور اس نے چوری کی ہے، چوری اور زنا کے الزام میں اس کو مارتے توڑتے لے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا اے پروردگار مجھے میرے بیٹے کو اس کے طرح نہ بنانا، اس لڑکی کے طرح نہ بنانا۔ فوراً اس نے دودھ پینا بند کر دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اے پروردگار تو مجھے اسی لڑکی کی طرح بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے اس راز کو؟ راز کیا ہے؟ ماں نے کہا ہائے افسوس میں نے جب بیٹے کے لیے دعا کی کہ اس نوجوان کی طرح بنا دینا تو اس نے کہا کہ نوجوان کی طرح نہ بنانا، اور ایک لڑکی جس کو مارا جا رہا ہے، جس کو جس پہ الزام ہے، چوری کا الزام ہے، جس پر زنا کا الزام ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس کے طرح بنانا۔ تو اس بیٹے نے اپنی ماں سے کلام شروع کیا، بولو سبحان اللہ، اپنی ماں سے کلام شروع کیا، اور وہ دودھ پیتا بچہ یہ کہنے لگا ماں وہ جو نوجوان جا رہا تھا تمہیں معلوم نہیں وہ نوجوان ظالم تھا، وہ نوجوان ظالم ہے، وہ ظلم و ستم کرتا ہے، اس لیے میں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی مولا اس نوجوان کی طرح مجھے نہ بنانا۔ اور یہ جو لڑکی جا رہی ہے یہ گناہ سے پاک ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے، اس لیے میں نے دعا کی مولا مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ مطلب یہ ہے مجھے ظالم نہ بنانا، مظلوم بنا دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کلام کرتے ہیں، دودھ پیتے بچے کلام کرتے ہیں، تو تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ توجہ چاہوں گا، تمہیں تعجب نہیں ہوتا اور جب نبی کے اولیاء کرام، نبی کی امت کے اولیاء کرام کی بات کی جاتی ہے جن کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح سے نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا ہوگا، نبی فرماتے ہیں میری امت کے اولیاء مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اسلامیہ ذرا دیکھیں آپ، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں، کیسے کمالات پروردگار نے ان کو عطا فرمائے ہیں، کیسے تصرفات ان کو عطا فرمائے ہیں، کیسی شان و شوکت سے ان کو نوازا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان کا پیغام ایسا پیغام ہے کہ ان کا کوئی جانے والا ان کے پیغام کو اپنا لے، اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کا ایک پیغام اور لیتے جائیں، نبی کی حدیثوں پر عمل کرنا یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، خدا و رسول کے فرامین پر عمل کرنا یہ اللہ والوں کا پیغام ہے۔ اگر تم واقعتاً اللہ والوں سے محبت کرتے ہو تو یہ آخری پیغام لے کر جاؤ، اور یہ ایسا پیغام ہے اگر اس پر تم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ سے ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ بولے سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں، آئیے وہ پیغام میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔